سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ کتنا مہلک مرض ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو 2 آیات سنائی ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، لیکن سب سے اہم میرے نزدیک سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آخرت میں منافقین کا مقام جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس اعتبار سے گویا کہ اللہ کے نزدیک کافر کے مقابلے میں منافق زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کافر جو کچھ کہہ رہا ہے کھلم کھلا کہہ رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی طرف سے کوئی وار ہوگا تو وہ ظاہری وار ہوگا۔ منافق جو ہے وہ اندر سے گویا کہ مارے آستین ہے، آستین کے اندر کا سانپ ہے جو اندر سے ڈنک مارتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، جبکہ وہ حقیقت میں کافر ہے۔ تو اس اعتبار سے منافقت یا نفاق جو ہے وہ اللہ کے ہاں کفر سے بہت زیادہ مبغوض، بہت زیادہ ناپسندیدہ، قابل نفرت شے ہے۔ اور دوسری آیت جو اس معاملے میں کفایت کرے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا سورہ توبہ میں، ویسے یہ مضمون سورہ منافقون میں بھی آ جائے گا لیکن اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے سورہ توبہ میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اب حضور کے استغفار سے، حضور کی شفاعت سے اس شدت کے ساتھ محرومی کا اعلان ہو رہا ہے، بلکہ اس میں آتا ہے روایت میں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ 70 بار تو اللہ نے فرما دیا ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ کرنے پر استغفار ان کی معافی ہو سکتی ہے تو میں زیادہ کرتا۔ یعنی در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہے کہ کتنا ہی میں استغفار کروں، کتنے ہی ان کے حق میں شفاعت کروں، اللہ تعالیٰ میرے اس استغفار کو منافقین کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔